پھر آگے حکم کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کیا حکم دیا گیا؟ تہجد کا حکم دیا گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ حضور کو حکم دیا جاتا ہے آپ نماز کی پابندی کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. فرض تو ہے ہی 5، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور تہجد کی نماز کیا ہے؟ زائد ہے، فرض کے علاوہ ہے، اس کی پابندی کیجیے. عسیٰ امید ہے، وعدہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا. حضور تہجد کی پابندی کریں گے، کہاں پہنچ جائیں گے؟ مقام محمود پر پہنچ جائیں گے. امت تہجد کی پابندی کرے گی، وہ بھی ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے. لوگ ان کی کیا کریں گے؟ مقام محمود کی تفسیر تو الگ ہے، شفاعت کبریٰ کے ساتھ ہے. وہ منظر ہوگا کہ کسی سے کام نہیں بنے گا. اور کس سے کام بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام بنے گا. تمام صحابہ، تمام انبیاء عاجز ہو جائیں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ کام سب معذرت کر دیں گے، فلاں گناہ کہہ کے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا تھا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ سفارش کون کریں گے؟ یہ کون سا منظر ہوگا؟ قیامت کا منظر ہوگا. اور وہ دن کتنے سال کا ہوگا؟ پہلا دن جو قیامت کا ہوگا کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال. پوری دنیا کی عمر 50,000 سال نہیں ہے. بہت زیادہ گنیں گے آپ تو کتنے ہزار لیں گے؟ 10,000 یا 15,000. اس سے زیادہ عمر نہیں ہے دنیا کی. اور وہ پہلا دن قیامت کا دن جو ہے میدان محشر والا دن، وہ کتنے دن کے برابر ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے. اور 50,000 برس کے اندر میدان عرفات کے اندر سب کو کھڑا کر دیا. کھڑے، کوئی پرسان یاد نہیں. کیوں کھڑے کیے؟ کوئی بولتا ہی نہیں ہے، سب کھڑے. سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. یہ ہے مقام محمود، جو آپ کو مقام محمود دیا جائے گا. لوگ سب آپ کی تعریف کریں گے کہ جو کام کسی سے نہیں بنا وہ کام کس سے بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا. تو اگر ہم بھی تہجد کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام تو حضور کے ساتھ خاص ہے، وہ مقام تو کسی کو ملنے والا نہیں ہے، وہ تو انبیاء کے نبی کے لیے خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. مگر اللہ تعالیٰ تہجد کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے اندر بھی کام بنائیں گے اور آخرت کا کام بنائیں گے. ایک حدیث کے اندر اس کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے کہ جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے اس کا چہرہ چمکدار بن جاتا ہے، اس کا چہرہ روشن بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں تہجد کی پابندی کرنی ہے تو لوگ انشاءاللہ ہماری کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے. مگر اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تہجد کی پابندی کرنی. تو تہجد کا پڑھنا ہے. تہجد کا اصل وقت تو ہے صبح صادق سے پہلے. اگر ہم نہیں اٹھ سکتے ہیں تو عشاء کی بات پڑھ لیں گے، وتر سے پہلے عشاء کی بات 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے.